بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہمارا چل رہا ہے، باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دوسری روایت پڑھنے سے پہلے میں نے جیسے گزشتہ کل کی نشست میں 16 نمبر کی قسط میں اور آج 17 نمبر کی قسط ہے، یہ ذکر کیا تھا کہ کتاب الحدود میں امام ابو داؤد نے الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور اس میں ابن عباس کی ایک روایت آئی ہے کہ ان اعما کانت لہو ام ولد تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ الی آخر الحدیث۔ طلبہ پی ڈی ایف میں دیکھ لیں اس روایت کو، ترجمۃ الباب کتاب الحدود میں ہے الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سنا دیتا ہوں روایت، گھبرائیے گا نہیں، کہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی نابینا تھے، ان کی ایک ام ولد تھی غیر مسلمہ، جس کی عادت تھی حضور کے بارے میں اول فول بکواس کیا کرنا، گالیاں دینا۔ وہ نابینا صحابی اس کے آقا کو منع کرتے تھے کہ بھئی اس کو روک دو، لیکن وہ رکتی نہیں تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق کمبخت حضور کے باب میں ادھر ادھر بکواس کر رہی تھی، تو وہ صحابی نے جذبہ ایمانی، حمیت ایمانیہ مطلوبہ فی شریعت میں آ کر محبت رسول جو واجب ہے اس میں آ کر ایک دھار دار لوہا اور نیزہ لیا اور اس کی نوک کو اس باندی کے پیٹ پر رکھ کر اس کو ایسا مارا کہ وہ مر گئی۔ چونکہ اس وقت وہ حاملہ تھی، آپ نے سنا کہ وہ ام ولد تھی، ایسا کرنے سے پیٹ کے اندر کا بچہ باہر آ گیا اور وہ پوری جگہ خون سے لت پت ہو گئی۔ صبح میں حضور سے انہوں نے خود آ کر اپنی طرف سے ہونے والے اس قتل کا تذکرہ کیا۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں، اس شخص سے جس نے یہ کام کیا ہے، جو اپنے اوپر میرا کچھ حق سمجھتا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، مجلس میں پیچھے بیٹھے تھے، اس لیے لوگوں کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور قبول کر لیا کہ میں اس کا قاتل ہوں، اور وہ ایسا ایسا کرتی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ میرے اس باندی سے 2 بہت پیارے پیارے اور خوبصورت بیٹے بھی ہیں، وہ میری بہت پرانی جیون ساتھی تھی۔ کل رات وہ چونکہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگی تو میں نے کلہاڑی لے کر، نیزہ لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر اس کے اوپر بوجھ ڈالا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ آپ نے یہ پوری بات سنی اور فرمایا کہ سب لوگ گواہ رہنا، ان دمہا حدر، کہ اس عورت کا خون معاف ہے، اس قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ لگے ہاتھ یہاں سمجھنا چاہیے کہ حضور کے باب میں برا بھلا کہنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اس زمانے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ کمبخت نالائق قسم کے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے جیسے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ فوراً مرتد ہو جائے گا اور اس کو بالاجماع قتل کر دیا جائے گا۔
اس کو کوئی توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، توبہ تلہ کچھ نہیں، اس کو بالاجماع بشرطے کہ مسلم حکومت ہو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر حضور کو برا بھلا کہنے والا ذمی ہے تو جمہور کے یہاں اس کے اس طرح سب و شتم کرنے سے اس کا ذمہ، اس کا لیا ہوا عہد، اس کا لیا ہوا ویزا ختم ہو جائے گا، اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اب وہ ذمے سے باہر نکل گیا، دماؤہم کا دمائنا کے حکم میں نہیں رہا۔ جمہور تو یہ کہتے ہیں، صرف امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ذمی حضور کو برا بھلا کہنے کے بعد پھر اسلام لے آئے تو قتل نہیں کیا جائے گا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذمی ہے تو حضور کو سب و شتم کرنے سے اس کا عہد ختم نہیں ہوگا، اس کی سزا قتل نہیں ہوگی، دماؤہم کا دمائنا اطلاقاً باقی رہے گا، ہاں اس کو تعزیر کر دی جائے گی۔ حاکم وقت اس کے باب میں جو مناسب سمجھے اس طرح اس کے باب میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اصل میں ایک روایت اور بھی سب النبی کے ذیل میں ملتی ہے کہ صدیق اکبر کے پاس حضرت ابو برزہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کسی شخص پر ناراض ہو رہے تھے، اس پر وہ شخص صدیق اکبر کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آیا۔ صدیق اکبر ناراض ہو رہے تھے، وہ شخص بدتمیزی کرنے لگا اور گستاخی کرنے لگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ میں اس کی گردن اڑا دوں، بس میرا اتنا کہنا تھا کہ صدیق اکبر کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کھڑے ہو گئے، اندر چلے گئے۔ اندر جا کر ایک آدمی کے ذریعے مجھے اندر بلایا اور فرمایا کہ تو نے ابھی کیا بات کہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ سے اس شخص کے قتل کی اجازت مانگی تھی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا واقعتاً اگر میں تجھ کو ہاں بول دیتا تو اس کو قتل کر دیتا؟ میں نے کہا ہاں ضرور، میں نے رسماً نہیں پوچھا تھا، واقعتاً پوچھا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ بات، اب دھیان سے سنو، صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے حضور کے بعد کہ اگر اس کو شخصی طور پر، ذاتی طور پر کوئی برا بھلا کہتا ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف حضور کے لیے یہ حق ہے کہ حضور کے برا بھلا کہنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ حضور کا تو یہ مقام ہے کہ اگر آپ کسی پر کسی وجہ سے ناراض ہو کر اس کے قتل کا حکم فرمائیں تو اس کا قتل جائز ہوگا، اور ایسے ہی اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہوگا، لیکن آپ کے بعد آپ کے خلفاء میں سے کسی کا یہ حکم نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو جائے۔ یہ مسائل اس زمانے میں ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں ہمارے سامنے النہی عن سب اصحاب رسول اللہ کے باب کی دوسری روایت پڑھتا ہوں جو احمد ابن یونس کے حوالے سے چل رہی ہے۔ کان حذیفۃ بالمدائن فکان یذکر اشیاء قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاناس من اصحابہ فی الغضب فینطلق ناس ممن سمع ذلك من حذیفۃ فیأتون سلمان ویذکرون له قول حذیفۃ فیقول سلمان حذیفۃ اعلم بما یقول فیرجعون الى حذیفۃ فیقولون له قد ذکرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذیفۃ سلمان وهو في مبقلة، اور ایک روایت میں ہے وهو في مبقله، فقال يا سلمان
ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضی اللہ عنہ. روایت کا مطلب سمجھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں بہت مشہور صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جاتا ہے. وہ مدائن شہر میں رہتے تھے. وہ لوگوں کے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے تھے جو حضور نے اپنے بعض صحابہ کے بارے میں غصے کی حالت میں کبھی کہہ دی ہوں. تو بعض وہ لوگ جو حضرت حذیفہ سے اس طرح کی باتیں سنتے تھے کہ حذیفہ بعض صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ حضور نے ان صحابہ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، جیسے کہ کچھ بددعائیہ جملے. تو یہ جو لوگ سنتے تھے ان میں سے بعض حضرت سلمان فارسی کے پاس جا کر سناتے تھے کہ حذیفہ نے ایسا ایسا کہا. حضرت سلمان فارسی فرماتے تھے کہ جو بات حذیفہ نقل کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں، وہ زیادہ جانیں. اپنی طرف سے وہ تائید نہیں کرتے تھے، تصدیق بھی نہیں کرتے تھے. اس سے ان لوگوں کو شک شبہ ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے تو سلمان فارسی ہاں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضور نے ایسا ایسا کہا، اس لیے کہ سلمان بھی تو صحابی ہے. تو اب یہ لوگ دوبارہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ نے جو فلاں فلاں صاحب کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غصے کی حالت میں ایسا کہا تھا، تو ہم نے حضرت سلمان کو جا کر سنایا تو سلمان فارسی تو خاموش رہ رہے ہیں، تصدیق تکذیب تائید کچھ نہیں کر رہے ہیں. اس پر حضرت حذیفہ حضرت سلمان کے پاس تشریف لے گئے اور اس وقت حضرت سلمان اپنے کھیت میں تھے. مبقل کھیت کو کہتے ہیں، اور سبزیاں جہاں بکتی ہیں آج کل کی زبان میں اس کو بقالہ کہتے ہیں. من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها مبقل. تو سلمان اپنے کھیت میں تھے. حذیفہ وہاں گئے اور ان سے کہا کہ یار آپ میری بیان کی ہوئی حدیثوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ میں نے حضور سے سنا ہے. سلمان فارسی نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ حضور بشر تھے، ایک منشیہ تھے. کبھی آپ کو کسی پر غصہ بھی آتا تھا اور غصے میں اس شخص سے آپ کچھ فرما دیتے تھے اس وقت کے جو بھی مناسب ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بعض باتوں پر خوش بھی تو ہوتے تھے اور خوشی کی حالت میں کوئی بات ارشاد فرماتے تھے. لوگوں کے اپنے اپنے پرسنل میٹرز، نجی معاملات میں آپ موقع کے مناسب ناراضگی یا خوشی میں کوئی بات فرما دیتے تھے. تو اس قسم کی ساری باتیں آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں کہ لوگوں میں اس کو نقل کرو. ایسا سب نہیں سنانا چاہیے. لہذا تم اس طرح کی روایات لوگوں کے سامنے مت سنایا کرو جن کو سن کر لوگوں کے دلوں میں بعضوں کی محبت اور بعضوں کی نفرت اور بغض پیدا ہو اور آپس میں اختلافات ہونے لگیں. تمہیں تو معلوم ہوگا کہ حضور اپنی زندگی میں اپنی ایک تقریر میں جو لوگوں کے سامنے آپ نے کی تھی سب کو سنا کر گواہ بنا کر اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میں نے اپنی امت میں سے اگر کسی شخص کے اوپر کبھی ناراض ہو کر اس کو کچھ سخت جملہ کہہ دیا ہو یا اس کے حق میں کبھی بددعا کر دی ہو، جیسے خابت امہ یا خیبت امہ یا ویل امہ یا ویل امہ، اس طرح کے جو جملے کبھی کبھی روایتوں میں آئے ہیں، ثقیلت کا ام کا، تو اگر ایسے کچھ جملے میں نے کہہ دیے ہوں غصے کی حالت میں تو اے اللہ، میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، جس طرح اور دوسرے لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آ جاتا ہے. اے اللہ،
جب تو نے مجھ کو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو میری اس بد دعا کو ان لوگوں کے بارے میں اچھی دعا اور رحمت کی دعا بنا دینا، قیامت کے دن ان کے لیے اس کو رحمت کا باعث بنانا۔ تو حضور نے تو ایسا کہہ دیا کہ میری بد دعا کو دعائے رحمت بنا دینا۔ اخیر میں حضرت سلمان نے ان سے یہ فرمایا، واللہ یا تو تم اپنی اس عادت سے رک جاؤ ورنہ تمہاری شکایت حضرت عمر کو لکھ دوں گا۔ ہمیں ترجمۃ الباب کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حضور نے کسی صحابی سے غصے کی حالت میں کوئی سخت بات فرمائی ہو تو اس کو بھی بلا ضرورت اور مصلحت نقل نہیں کرنا چاہیے، چہ جائے کہ اپنی طرف سے کسی صحابی کے بارے میں سب و شتم کرنا یہ نہیں حضور نے فرمایا ہو تو نقلن بھی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ نقل کفر کفر نہ باشد، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے باب میں کچھ فرمایا ہے تو اس کو بھی نقل نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس سے ہمیں ایک مستفاد بات یہ ملتی ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے اگر کسی بڑے نے کسی دوسرے بڑے کے بارے میں کوئی بات سخت سست کہہ دی ہو تو اس کو بڑا چڑھا کر تو کیا نقلن بھی نقل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑے بہرحال بڑے ہیں۔ اگر کبھی کسی منتظم نے ناظم نے ہمارے کسی بڑے کے باب میں کوئی بات کہہ دی ہو اور ہم تک پہنچی ہو تو اس کو نقل کرتے ہوئے بھی لب و لہجے میں نہیں کہنا چاہیے، بڑے بہرحال ہمارے بڑے ہیں، مقتدی ہیں، جیسے کہ سلمان فارسی نے سیدنا حذیفہ ابن یمان کو روک دیا۔ یہ سبق ہمیں اس روایت سے ملتا ہے اور اس ترجمۃ الباب کے لانے کا منشا میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے استخلاف ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن محمد النفیلی کے حوالے سے روایت جا رہی ہے، عبداللہ ابن زمعہ قال لما استعز برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده في نفر من المسلمین دعاه بلال للصلاة فقال مروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس۔ اس کے بعد کی روایت ہے احمد ابن صالح کے حوالے سے جا رہی ہے، عبداللہ ابن زمعہ اخبرہ بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلع رأسه من حجرته ثم قال لا 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 ليصلي للناس ابن ابي قحافة يقول ذلك مغضبا۔ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصل ان ابواب سے کتاب السنہ میں صرف صحابہ کے مناقب کو بیان کرنا مقصود بنا کر نہیں بیٹھے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی رائے اور ان کے مسلک کی تائید بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ترجمۃ الباب سمجھیے، اہل سنت والجماعت کے مسلک میں ایک اہم بات حضور کے بعد صدیق اکبر کی خلافت والا معاملہ ہے کہ آپ کے بعد صدیق اکبر ہی پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد عمر، اور اس کی تعیین خود صدیق اکبر نے فرما دی تھی۔ روافظ کم بخت وہ خلافت کا سلسلہ آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کے باب میں عقیدہ رکھتے ہیں، خلیفہ اول حضرت علی کو مانتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں علی وصی رسول اللہ۔ تو اس کی تردید کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ کیا ہے اس میں؟ عبداللہ ابن زمعہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے مرض میں بہت شدت ہو گئی، حضور سخت بیمار ہو گئے، تو اس وقت میں چند لوگوں کے ساتھ وہاں تھا، یعنی عبداللہ ابن زمعہ۔ حضور نے اپنے معمول کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب دیکھا۔ حضرت بلال نے آپ کو نماز کے بارے میں خبر دی۔ پتہ چلا کہ مؤذن کو امام کے سامنے جا کر وقت ہو جانے کی اطلاع کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے امام امور مسلمین میں مصروف ہو، اور یہاں تو حضور بہت بیمار تھے، تو حضرت بلال نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کسی اور شخص کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے، یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ استخلاف کرے۔
عبداللہ ابن زمعہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں باہر نکلا تو لوگوں میں حضرت عمر تشریف فرماتے، صدیق اکبر اس وقت وہاں نہیں تھے۔ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دو، وہ آگے بڑھ گئے، تکبیر کہی۔ جب حضور نے ان کی آواز سنی، اور عمر تو ویسے بھی رجل مجہر بلند آواز کے تھے، اس لیے حضور نے سنا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے اور نہ ہی مسلمان پسند کریں گے۔ صدیق اکبر ہی کی امامت کو لوگ چاہیں گے، کسی اور کی امامت کو اس وقت صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے مسلمان برداشت اور پسند نہیں کریں گے۔ حضور نے یہ جملہ بار بار فرمایا۔ صدیق اکبر کو لینے کے لیے آدمی گیا، کچھ دیر بعد وہ تشریف لے آئے۔ عمر نماز پڑھا رہے تھے یا پڑھا چکے تھے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ انہوں نے آ کر نماز پوری کرائی۔ اس کے بعد کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، یہ بھی لے سکتے ہیں۔ پہلے والی نماز حضرت صدیق اکبر نے پوری کروائی، یہ علامہ سہارنپوری کی رائے ہے۔ اور اس کے بعد کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، یہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب والد بزرگوار حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، اس کو سمجھو بچوں، فجاء بعد ان صلی عمر تلک الصلاۃ فصلی بالناس، تو صلی بالناس کے دونوں مطلب نکالے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ کر حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے اور بقیہ نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، یا بعد کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سمجھ لیا کہ غیر ابی بکر کے تقدم سے حضور منع فرما رہے ہیں، تو انہوں نے نماز پوری نہیں کی، دوران صلاۃ نماز کو توڑ دیا، اور ابو بکر نے آ کر نماز کو تماماً ختم فرمایا۔ یہ بھی ایک احتمال ہے، اور حضرت سہارنپوری اسی احتمال کو بدل میں نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت یہ بالکل صحیح ہے، اور حضرت علی تو فرمایا کرتے تھے کہ قدمک رسول اللہ فی امر دیننا فمن الذی یؤخرک فی دنیانا، کہ حضور نے جب ہمارے دینی امور میں آپ کو آگے کر دیا تو کون ہے جو آپ کو ہمارے دنیاوی امور میں پیچھے کرتا ہو۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔